ارے بولا تو پیر صاحب ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، آؤ مناظرہ ہو جائے۔ بیچاری عوام یہاں سے سن کے جاتی ان کا صحیح، پھر کل ان کا سنتی یار ان کا بھی صحیح۔ تیسرا کون فجیتی کس کی ہو رہی، درگت کس کی بن رہی عوام کی، یہ بھی حدیث قرآن پڑھنے والے وہ بھی حدیث قرآن پڑھنے والے۔ پھر پانی کہاں مر رہا ہے سمجھ میں کس کے نہیں آ رہا ہے، تو عوام کی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے حضرات حضور بیت المقدس قبلہ محترم کعبہ معظم کبھی تو تشریف لائیے۔ میں جانتا ہوں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، کیا بات ہے، پیر صاحب آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ پیر صاحب کو اپنا مبلغ علم پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں کتنے پانی میں۔ پیر صاحب کمال، پیر صاحب تو مریدوں میں ڈینگے ہانکتے ہیں نا، مریدوں میں بڑی بڑی بات کرتے ہیں، لیکن جب کسی ہوا سے سامنا ہوتا ہے، حضرت سلیمان کا زمانہ ہے، ایک مچھر ان کی بارگاہ میں گیا، بولے حضور مجھے ایک کمپلین کرنی ہے۔ بولے کس کے خلاف؟ بولے ہوا کے خلاف، کم بخت چلتی ہے تو پورا کنبہ بھی سڑ جاتا ہے، ماں ہندوستان میں باپ پاکستان میں بھائی افغانستان میں، اس کم بخت کا کچھ کیجیے آپ۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم مدعی ہو، دعویٰ کرنے والے ہو، تو جس پر تم نے دعویٰ کیا ہے اس کو بھی بلاتا ہوں، اس کی بھی بات سنتا ہوں۔ تو بولے حضور اس کو بلائیں گے آپ نے فرمایا بلانا پڑے گا۔ تو بولے ایک کام کرو میرا کیس واپس لے دو، میرا کیس واپس دے دو۔ وہ جانتا تھا نا کہ ہوا آ گئی تو میں رکوں گا، جانے کے بعد نہیں، بڑی بڑی نہیں کرنا، اور واقعی سنجیدہ ہو، جتنے مسائل تم لے کر آئے ہو چھوڑ رہے ہو، فلانے فلاں سے افضل، خدا کی قسم تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم اپنے آبا و اجداد کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہو، ان کی کتب سے آنکھیں پھیر رہے ہو، صرف ایرانی ریال پر راج ٹپکانے کے لیے اور شیعوں کا چھٹن کھانے کے لیے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ پر بھونک رہے ہو اور شوشہ چھوڑتے ہو، فلانے میں افضل ہے اور یہ اس میں افضل ہے۔ سن حضرت مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس کے راوی محمد بن حنفیہ ان کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں لا اجد احد، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مفتری بہتان لگانے والا علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری، اگر مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے تو میں اسے سزا دوں گا۔ یہ روایت صحیح ہے اور اس کی 80 سندیں ہیں۔ کتنی؟ اب کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا یہ سیاہ ستہ میں نہیں، حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، سیاہ ستہ میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ قاعدہ کسی بھی عالم سے پوچھ لو، وقت آنے پر پیر صاحب غیر مقلد بھی بن جاتے ہیں۔ ویسے تو لنگڑی لولی سڑی گلی بالکل موضوع ٹھکرائی ہوئی ردی کے ٹوکری میں ڈالی ہوئی حدیث اٹھا کر لاتے ہیں کہ صدیق بھی یہی ہے اور فاروق بھی یہی ہے، جو سراسر جھوٹی حدیث، سراسر۔ لیکن پیر صاحب اتنے چتر ہیں کہ چینل پہ بیٹھتے ہیں اور وہیں اپنا چاند سا مکھڑا دکھاتے ہیں، پان کھا کے چونچ لا لے پچر پچر کرتے ہیں بات۔ بتاؤ سب سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ جاؤ۔ آپ اس قسم کی روایات لے کر آتے ہو، یہ جو بات ہے کہ حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے میں اسے سزا دوں گا، اور ایک روایت ہے 80 کوڑے ماروں گا، اس کی 80 سندیں ہیں، اور اللہ کی قسم اس کی توثیق اہل تشیع کے علماء نے کی ہے، اسے شیعی علماء نے بھی کہا ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ تمہاری مائیں تم پر ماتم کرے کہ جو اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، تم اسے پھاڑ رہے ہو، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور سنو، جو پیر اس متفق علیہ عقیدے سے باہر نکلے اس کی بیعت اسی کو مبارک، کسی متبع شریعت پیر کے مرید ہو جائے۔ مجھے حیرت ہوتی جب میں انٹرنیٹ دیکھتا ہوں، سنی بچے نوحے کے اسٹیٹس لگا رہے ہیں، مرثیے لگا رہے ہیں، فرحان علی وارث، ندیم سرور، سڑے ہوئے بدبودار شیعہ جو صحابہ کو ماں بہن تک کی گالیاں دیتے ہیں، ان کے اسٹیٹس کون لگا رہا؟ سنی بچے۔ کیوں؟ محبت اہل بیت کے نام پر۔
اور اس طرح کے شیعہ ذاکرین کے بیان، شیعہ واعظین کے بیانات لگا رہے ہیں، اور ان کا تعلق کسی نہ کسی خانقاہ سے۔ اب زیادہ تر خانقاہوں میں بگاڑ آ گیا ہے۔ جو کہتا ہے بریلی معیار حق نہیں ہے، اسے پوچھو خانقاہ معیار حق ہے، اور کہتا بریلی اب معیار حق نہیں ہے، تو اس سے پوچھو پہلے تھا نا بھائی، تو اب کب سے نہیں ہے بریلی میں؟ ایسا کیا ہوا جو بریلی معیار حق نہیں رہا؟ ہوش میں رہ کر باتیں کرو۔ جہاں سے بھی قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت ہوگی، مسلک حق کی بات ہوگی، وہ شہر معیار حق ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ مولانا رضا علی خان، مولانا نقی علی خان، امام احمد رضا خان اور ان کے صاحبزادے حامد رضا خان، ان کے صاحبزادے، ان کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ رضا خان، ان کے سچے جانشین تاج الشریعہ علامہ خان، ان کے بیٹے حضور قائد ملت علامہ افضل رضا خان، اللہ نے بریلی کو وہ اقبال عطا کیا ہے کہ بریلی میں صرف ایک ہی سورج ہوتا ہے، جو نکلتا ہے تو سارے تاروں کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ تم نے کیسے کہہ دیا معاذ اللہ کہ بریلی کی پوجا ہونے لگی ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، 2 ٹکے کے آدمی اتنے قابل ہو تو یہ کلیم حنفی رضوی اس حج ہاؤس کے بغل میں ہوٹل میں کل دوپہر 2 بجے تک ناگپور میں رہا ہے، اگر وہ اس کے سر پر جس کا ہاتھ ہے اس کا مربی وہ بھی آ جائے، اللہ کی قسم تنہا میں اکیلا مناظرے کے لیے پورے ٹولے سے تیار ہوں، اس لیے کہ سب ہوں عبید رضوی